अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू अवर प्रोग्राम सितारे और शख्सियत। मैं हूं आपकी होस्ट सादिया वारिस और मेरे साथ मौजूद हैं नहायत ही दिल अजीज़ मोहतरम जनाब सादत अख्तर साहब। अच्छा नाज़रीन, मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहूँगी कि आप हमारे प्रोग्राम्स में कर सकते हैं हमें लाइव कॉल्स और जान सकते हैं अपने और अपने प्यारों के मसाइल का हल। कॉल करने के लिए फ़ोन उठाइए, नंबर मिलाइए और बताइए अपना नाम, वालिद का नाम, शहर का नाम और अपनी अप्रॉक्सीमेटली एज। अगर कोई प्यारी सी सिस्टर हैं वो कुछ जानना चाहती हैं और शादीशुदा हैं तो वो बताएंगी अपने वालिद के नाम के बजाय अपने शौहर का नाम। और कॉल करने के लिए नंबर नोट कर लीजिए 0300 700 1963। इससे पहले कि मैं साद साहब के पास जाऊँ, नाज़रीन जब भी आप कॉल करें अपने टीवी का वॉल्यूम इसे अच्छी तरह बंद कर दिया करें ताकि जो भी आप हमें इंफॉर्मेशन दें हम तक पूरी और सही तरीके से पहुंच सके और उसका जवाब हम आपको बआसानी दे दिया करें। अच्छा, चलते हैं साद साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम साद साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा साद साहब, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी। आज जब मैंने आपका कॉलम पढ़ा था रोज़नामा पाकिस्तान में और वो मुझे बहुत अच्छा कॉलम लगा, बहुत इंफॉर्मेटिव था। अब आप इसके बारे में क्या कहेंगे? थैंक यू वेरी मच। कॉलम निगारी जो है ये मेरा पैशन है जिसको मैं मुद्दत से अपनाए हुए है। ये मेरा साथी है, हम लाजमी मजलूम हिस्सा हैं। तो ये शुरू से मैं लिखता चला आ रहा हूँ। अच्छा। अरे ये हमने पिछले किसी प्रोग्राम में कोई जिक्र किया था कि माशरती बुराइयों के बारे में। हाँ, और जब हम उसके सोल्यूशन की तरफ जा रहे थे तो हमारे प्रोग्राम का टाइम बिल्कुल खत्म हो गया था। बिल्कुल प्रोग्राम तो, एंड की तरफ था तो वो देखिए साथ साथ इसे आज डिस्कस कर लिया जाए। हाँ, थोड़ा सा जब तक कॉल नहीं आती हम इसको प्रोलॉन्ग करते हैं। ठीक है। देखिए प्रॉब्लम बताना काम नहीं होता, प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो होता है ना, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। जी। मैंने रिसेंटली एक किताब पढ़ी थी, वो यूरोप का एक फिलासफर है मिकावले। उन्होंने जो था जब स्टडी किया माशरा जो था यूरोप का वो हमसे भी बदतर था। ये 1750 और 1780 के दरमियान इससे भी बुरा माशरा था। वहाँ तो कोई हाल ही नहीं था, बदतरीन दौर था, हर लिहाज से करप्शन थे। देख लें कितनी तरक्की कर रही है। उन्होंने वहाँ एक फिलासफर ने उठा, उसने दीन इस्लाम को रिसर्च किया और दीन इस्लाम का अगर वो कहता है कि जी इस्लाम बेहतरीन इल्म है तो उसको कत्ल कर दिया जाता है। वो कहता था मुझे जान की परवाह नहीं है, लेकिन उसने कहा कि इस्लामी तालीमात को उजागर किया जाए। उसने हमारी अच्छाइयाँ लेके वहाँ इंडल्ज की और वहाँ के आज तक दूरस नताइज जो है ना हो रहे हैं। हमारे यहाँ वही बुराइयाँ प्रिवेल कर रही हैं जबकि वहाँ से रिमूव हो चुकी हैं। हाँ जी। जैसे उसने मैं एक थोड़े सारे वक्त में ना मिसाल दे सकता हूँ। उसने कहा कि बाप जी। और बेटे और बेटी की दोस्ती होनी चाहिए। अच्छा जी। माँ की बेटे और बेटी के साथ दोस्ती होनी चाहिए। मालिक और वो जो उसका नौकर है इनके अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, ये आपस में डिस्कस कर सकें। और आप भी देख सकती हैं कि जब दो दोस्त आपस में घुटे घुटे रहते हैं तो दोनों के ख्यालात का पता ही नहीं चलता है कि उसके दिल में क्या है। हाँ जी, बिल्कुल। और जब औलाद और माँ बाप के दरमियान कोई इख्तलाफात हों तो आप नहीं स्टडी कर पाते। जब खुल दोस्ती होती है, खुल के बातें होती है, मसाइल भी सामने आते हैं। साथ बात करते रहेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं। कॉल ले लेते हैं। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? मैं शबनम बात कर रही हूँ। सुगरा बात कर रही हैं? नहीं, शबनम। शबनम? सुगरा की शबनम? शबनम शबनम। अच्छा, कहाँ से? शबनम कहाँ से बात कर रही हैं? मैं बिहारी से बात कर रही हूँ। बिहाड़ी से। अपने बारे में पूछना चाहती हैं? जी, मैं अपने बारे में पूछना चाहती मैरिड है? हूँ। जी। अच्छा, आपके शौहर का क्या नाम है? महबूब हुसैन। महबूब? अच्छा, आपकी एज कितनी है अंदाजन? आपकी उम्र कितनी होगी तकरीबन? 40 साल। 40। ठीक है, 40 साल। अच्छा शबनम, बताएं क्या पूछना चाहती हैं? मैं अपने बारे में पूछना चाहती हूँ। अच्छा, पूछें। जो घर में भी टेंशन है, परेशानी है, तो कोई पढ़ने को बता दें। अच्छा, कोई खास यानी कि बच्चों की तरफ से है, कोई कारोबारी है, हस्बैंड की तरफ से? कारोबारी भी है। अच्छा, कारोबारी भी है। कारोबारी। वैसे मुझे ज्यादा तो परेशान आपके हस्बैंड नजर आते हैं। अच्छा,
अच्छा ठीक होती है परेशानी तो घर में, हाँ वही अंदाज़ा मुझे हो रहा था। बहरहाल वो आप परेशान है तो हम भी परेशान है। हाँ ठीक है, और आप बड़ी मुखलस हैं उनके साथ, ये भी आपके बायोडाटा से मुझे अंदाज़ा हो रहा है। आप टीवी स्विच ऑन करें और हमारा जवाब सुनिए। जी ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। शबनम बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी साहब। जी ये शबनम बहन थी हमारी विहाड़ी से, जी और ये कंसर्न थी अपनी फैमिली के बारे में। भी किरण ये बड़ी डिवोटेड वाइफ हैं, डिवोटेड हाउस वाइफ हैं अपने घर के लिए। तो आप खुद जो आपके पे कह रहा हूँ कि आपने घर में सुबह फजर की नमाज घर के अंदर पढ़नी है, और वहाँ आपने वहीं बैठे बैठे आपने जो फालतू यानी नमाज पढ़ने के बाद आप सूरह फातिहा ये जो है ये 4 मरतबा पढ़नी है। उसके बाद फौरी तौर पे वहीं बैठे हुए आपने पढ़ना है सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। ये आपने सूरज निकलने तक, ये तकरीबन को 20-22 मिनट लगेंगे आपके, ये आपने पढ़ना। और तसव्वुर में हर चीज़ को लाएं जो प्रॉब्लम आपके घर में है। और बाकी महबूब साहब के लिए ये है कि वो सुबह फजर की नमाज़ आपके साथ ही पढ़ें, दोनों इकट्ठे पढ़ें। वो अपने कमरे में पढ़ें नमाज, और उसके बाद कुरान पाक खोलें, सूरह मुज़म्मिल 11 मरतबा पढ़ें। चंद दिनों में याद हो जाएगी उन्हें, बड़ा मज़ा आएगा उन्हें पढ़ने का। इंशाअल्लाह काफ़ी बेहतरी हो जाएगी आपके लिए। अच्छा। और अगर नहीं समझ आई तो ये प्रोग्राम रात को 2 बजे ख़बरों के बाद रिपीट होगा, कल दोपहर न्यूज़ बुलेटिन के बाद भी रिपीट होगा 12 बजे, तो उसमें दोबारा ये देख लीजिएगा। हाँ दोबारा देख लीजिएगा। अगर कुछ रह जाए तो हमारे प्रोग्राम के बाद जो नंबर चल रहे हैं स्क्रीन पर, आप इन पर भी कॉल करके दोबारा भी पूछ सकती हैं। जी साहब इस वक्त पे हमारे साथ कॉलर हैं, कॉल ले वेलकम लेते जी। हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन बात कर रहे हैं? मोहम्मद आलिम दिल्ली से। कौन बात कर रहे हैं? मोहम्मद आलिम दिल्ली से। दहर से बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे आपके नाम की समझ नहीं आ रही। मोहम्मद आलिम। अच्छा मोहम्मद आलिम। मोहम्मद आलम। आलिम। मोहम्मद आलिम ठीक है, जी। ढरकी से। अच्छा, क्या नाम है आपके वालिद का? जी। आपके वालिद का क्या नाम है? मेरी वालिदा का नाम है कमाल बीबी। नहीं वालिद का नाम बताइए। वालिद का नाम महमूद। महमूद। ठीक है। अच्छा आलिम, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 25-26 साल होगी। 25 से 26 साल। जी क्या अब पूछना चाहते हैं, क्या सवाल है आपका? ये मेरा सवाल है कि मेरी बीबी ठीक नहीं रहती, एक 2 मसले होते रहते हैं। उसकी तबीयत जो है ना, एक बच्ची हुई है, उसके बाद उसकी जो सेहत भी बहुत अच्छी नहीं रहती। नाम बताइए उनकी। वो बीमार मेरी बीबी का नाम है इरम कंवल। क्या नाम है? क्या नाम है? इरम कंवल। 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 इरम कंवल। अच्छा किरण कंवल। किरण कंवल। इरम कंवल। ठीक है किरण कंवल। और अच्छा इरम। इरम। इरम कंवल। हाँ हाँ। अच्छा, अच्छा। आलिम वो ऐसा है कि आपकी आवाज हम तक क्लियर नहीं आ रही ना, इसलिए हमें समझ में नहीं आ रहा। इरम कंवल। अच्छा अच्छा। इरम कंवल। इनके वालिद का क्या नाम है? नहीं कोई जरूरत नहीं। वालिद का नाम नहीं है आसिफ खान। अच्छा चले, शौहर का नाम काफी है। और इनकी एज कितनी है अंदाजन? 25-26 साल। ठीक है। इनकी भी 25। अच्छा इनकी तबीयत ठीक नहीं रहती? तबीयत ठीक नहीं रहती, चिड़ होती है इसकी तबीयत में। 24 घंटा हम मियां बीवी लड़ते रहते हैं थोड़ी बातों पे। अच्छा चलो ठीक है। आलिम अभी हम साथ से पूछते हैं कि क्यों झगड़ा करते हैं आप लोग। आप जल्दी से टीवी के आगे जाके बैठे। जी साहब क्यों झगड़ा करते हैं? देखिए जी, जो बायोडाटा इन्होंने हमें दिया, मोहम्मद आलम और वल्द महमूद और इरम कंवल, ये जो हैं ये बड़े अच्छे लोग हैं। यकीनी तौर पर इन दोनों के दरमियान कोई तीसरी शख्सियत मौजूद है जिसकी वजह से इनका इख्तलाफ होता है। इसके लिए बेहतरीन हल ये है कि ये 2 हल हैं। एक तो ये कि ये आपस में खुद कम्युनिकेशन करें, बातचीत आपस में करें, और तीसरा जो शख्स आपको पता चल गया होगा, तीसरा जो बंदा आपके दरमियान मौजूद है उसको सब बीच में से निकालें और अपनी डीलिंग खुद करें। और बाकी जो आपने बीमारी का बताया, हाँ ये बीमारी मुझे भी महसूस होती है उनके गले में, और थोड़ा सा और भी मुझे तब्दीली गले में ना महसूस हो रही है। तो बेहतर ये है कि वो प्रोग्राम के बाद हमारे साथ रब्ता कर लें, ताकि वो ज़्यादा ज़रूरी काम है, ताकि वो सोल्यूशन हो। और आप जो है कोशिश किया करें कि एक तस्बीह या वदूदो या अल्लाह
اول آخر درود پاک یہ ضرور پڑھا کریں، یا ودود ہو یا اللہ. یا ودود ہو یا اللہ، یہ تسبیح ضرور کیا کریں. اچھا تو ساتھ ساتھ میں نے ایک بات نوٹ کی، جب دو لوگوں کے درمیان تیسرا آ جاتا ہے تو پھر کیوں جھگڑا جو ہے بڑھ جاتا ہے؟ وہی اس پہ ہم ساری کئی پروگرام کر چکے ہیں. ہمیں خود کمیونیکیشن کرنا ہمیں چاہیے، خود ڈائریکٹ کمیونیکیشن کرنی چاہیے، ہمیں یہ بیچ میں لوگوں کو نہیں ڈالنا چاہیے. ہاں وہ غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں. ہاں وہ پتہ نہیں جا کے بات کچھ اور بتاتا ہے یا کچھ کرتا ہے، اور خاص طور پہ بتا رہے ہیں کہ ہماری بیٹی بھی ہے، تو آپ پتہ نہیں اس پہ کیا کتنے برے اثرات پڑ رہے ہوں. تو جب ایسی بات ہوتی ہے تو مجھے ذاتی طور پہ بڑا دکھ ہوتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپس میں خود براہ راست بات چیت کرے بھی مجھے تم سے یہ گلا. لیکن وہ ساتھ ساتھ آپ کا نہیں خیال کہ ریلیشن ایسا ہونا چاہیے کوئی تیسرا کچھ بھی کہے آپ اس کی بات پہ اعتبار نہ کریں؟ نہیں دیکھیں، ہم انسان ہیں، انسان آ ہی جاتا ہے باتوں میں. ہم بشری تقاضے ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں، باتوں میں آ جاتے ہیں. کچھ دل کے بڑے مضبوط آتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے، کہہ رہے جو مرضی کہہ لو، میری بیوی ہے، میں اس کے ساتھ حالات نہیں خراب کر سکتی. بیوی کہتی جا تو جو مرضی کر لو، وہ میرا خامد ہے، اس سے میں ایک پاکیزہ رشتے اس کے ساتھ منسلک ہوں، خدا کے بعد میرے لیے وہی قابل احترام ہے، وہ باتوں میں نہیں آتی. تو ایسی جگہ پہ نا یہ جہاں ویکیوم کریٹ ہوتا ہے نا، خلا بنتا ہے، تو وہاں پہ تیسری تو طاقت جو ہے نا وہ جگہ لے لیتی ہے. تو وہ تیسری طاقت کے لیے جگہ ہم لوگ ہی پرووائڈ کرتے ہیں، تو وہ نہیں ہونی چاہیے. آپ کو نا یک جان رہنا چاہیے. تو بہرحال یہ ایک اچھی بات ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ پرابلم ڈسکس کی، تو ہم نے ان کو اس بات کا حل بتایا، اور انشاءاللہ تعالی بہتر ہو جائے. یا ودود ہو یا اللہ کی تسبیح آپ کریں، اور پروگرام کے بعد آپ دیے گئے نمبر پہ رابطہ کریں تاکہ جو بیماری ہے اس کا حل نکل سکے. ویسے آپ اپنی مسز سے خوب پیار کرتے ہیں، ایمی بس کسی کے کہنے میں آ کے ہو جاتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑا. اچھا ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو جھگڑا ہوتا ہے، بلڈ پریشر کا مسئلہ تو نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے بلڈ پریشر کا بھی ہوتا ہے. بائی نیچر لوگ غصے کا ہوتے ہیں، لیکن بلڈ پریشر ان میں ہوتا ہی نہیں، ویسے ہی غصے میں آ جاتے ہیں. چھوٹی چھوٹی بات. اس کے اسی سلسلے میں بھی ہم نے بات کی، اگر غصہ آ گیا ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ یا میرا غصہ اتر جائے، تو اگر آپ چل رہے ہیں تو کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، پانی پئیں. یہ تو اسلامی طریقہ کار ہے. اس سے غصہ جو ہے اس میں تخفیف آ جاتی ہے، کمی آتی ہے. ہاں تو اس سے حالات جو ہے وہ بہتر ہو جاتے ہیں. تو یہ عروج ٹی وی نے آپ کو یہ فورم پرووائڈ کیا ہے. یو آر لکی کہ آپ لوگ یہاں فری آف کال تو آپ کاسٹ کیا ہوگی 2-3 روپے پڑتی ہے، لیکن ہم آپ کو گھر بیٹھے بیٹھائے اس کے سولوشن بتاتے ہیں. میری ہمیشہ ریکویسٹ رہتی ہے تمام ناظرین سے کہ برائے مہربانی آپ کال کرتے ہیں تو جو تسبیحات آپ کو بتائی جاتی ہیں ان پہ عمل کیا کریں، ان پہ عمل کیا کریں. ہم نے بڑی محنت. کچھ جو ہوتے ہیں ویورز ہم سے پوچھ لیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پوچھ لیا تو بس ہمارا مسئلہ جو ہے حل ہو گیا. لیکن جب تک آپ لوگ تسبیح نہیں کریں گے، پڑھیں گے نہیں، جس طرح ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بتاتے ہیں، تو کس طرح آپ کے مسئلے کا حل ہوگا؟ نہیں دیکھیں، ہم نے بڑی محنت، بڑی ریاضت، اور آپ لکی ہیں. میں اس لحاظ سے کہوں گا کئی لوگوں کے پاس اب چلے جو بازاری دکاندار بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں جی 4 لاکھ مرتبہ یہ پڑھیں، 2.5 لاکھ مرتبہ یہ پڑھیں، اتنی 100 مرتبہ یہ صورت پڑھیں. وہ نہ وہ مکمل ہوتی ہیں اور نہ وہ کام ہوتا ہے. تو خدا نہ خاصا پھر اللہ تعالیٰ پہ ایمان بھی کمزور ہو جاتا ہے. آپ اس ناظرین آپ لکی ہیں کہ میں آپ کو بڑی مختصر تسبیحات، بعض اوقات تو چند سیکنڈ میں ختم ہونے والی بتاتا ہوں، اور اس کے رزلٹ ناقابل یقین تک. اور میں خود بھی وہی کرتا ہوں. میں وہ کرتا ہوں، وہ جو میرے دوست احباب، میرے بیوی بچے، میرے گھر بھر والے وہ یہ کرتے ہیں، اور وہ سب سے بڑے بینیفیشری ہیں. تو آپ بتائیں، آپ بینیفیشری نہیں ہیں؟ جی بالکل. یہ ان سے گواہی لیں، کیا ان کو بتاتا ہوں تو کیا ان کو فائدہ نہیں ہوتا؟ ہاں مجھے تو بہت ہوتا ہے. اس لیے میں سب کے لیے دعا گوں، اور جو کالر ہمیں کال کرتے ہیں میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرما جن نے کیا. اور ساتھ ساتھ ہمارے ویورز کا اس طریقے سے اندازہ ہونا چاہیے کہ ان کی کال بھی فٹافٹ مل جاتی ہے. ہاں بالکل لکی ہیں ہمارے کالر سارے. اچھا جی ساتھ صاحب آپ کچھ بتا رہے تھے. ہاں جو معاشرتی ہے، یہ جو اگر باپ اور بیٹی کے درمیان بہت سٹرکٹ قسم کا رشتہ ہے تو بیٹی کھل کے بات نہیں کرتی جی، تو وہ کبھی بھی بات شیئر نہیں کرے گی، وہ دل میں رکھے گی، اور اس کا الٹیمیٹلی کوئی سیڈ جو ہے نا اینڈنگ جسے کہہ سکتے ہیں اس سے. یا بیٹا جو ہے وہ باپ کے خوف یا اس کے تشدد کی وجہ سے وہ اس سے بات کرنے سے گریزاں ہے، تو وہ اس کے لیے الٹیمیٹلی نقصان کی بات ہے، اور کسی کا کوئی اس میں نہیں جاتا. تو میں کہتا ہوں کہ اس کی اچھا یہ بھی بات ہے، اس کا انیشیٹو بڑوں نے لینا ہے جی. اب ایک ڈرائیور ہے، وہ تو آغاز کبھی نہیں کرے گا اپنے صاحب کے ساتھ بات کرنے کا، تو وہ جو مالک ہے
وہ ہی آغاز کرے گا اس کے ساتھ بات کرنے کا. بیٹھے, ہاں بھائی تمہارا کیا حال ہے, ٹھیک ہو, بچے ٹھیک ہیں, وہ بتائے گا ہم میرے بچے ٹھیک ہیں جی, تھوڑی سی پرابلم ہے. اسی باتوں میں پتہ چل جائے گا کہ وہ آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہے, وہ آپ کے بارے میں کیا چاہتا ہے. یہ ساری باتیں سامنے آ جائیں گی. اسی طرح آپ اپنے دوست کے ساتھ جب بیٹھیں, آپ ہو سکتا ہے وہ بظاہر آپ کا دوست ہی نہ ہو, آپ اس سے جب ڈسکس کریں گے تو پتہ چلے گا کہ وہ آپ کا دوست ہے یا بس برائے نام ہی ہے. اچھا سعد صاحب, یہ کیسے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کا نہیں, دوست ہے یا جب بات کریں گے تو باتوں میں تو پتہ چل ہی جاتا ہے, اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ میرے بارے میں کیا سوچتا ہے. اور اس کو جب آزمائے گا, اسے کسی کام کے لیے کہے گا تو اس کا پتہ چل جائے گا وہ کس حد تک مجھے چاہتا ہے. سعد صاحب, آپ اس مقولے پہ کتنا یقین رکھتے ہیں کہ آزمائے ہوئے کو آزمانا بے وقوفی ہے؟ نہیں, وہ تو کہتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے کہ ایک مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جا سکتا. جو ایک آدمی بار بار ایک جگہ سے نقصان اٹھاتا ہے تو معذرت کے ساتھ وہ پھر مومن تو نہیں ہے نا. بار بار ایک بندے سے نقصان اٹھایا تو ہم پھر اسی کی طرف رجوع کر لیں, نہیں جانا چاہیے. ٹھیک ہے, آزما لیا. وہ پھر ہماری پنجابی میں کہاوت ہے جس کو میں ذرا اچھے طریقے سے ایلیبوریٹ کرتا ہوں کہ دیکھ کا ایک ہی دانہ چیک کیا جاتا ہے, تو وہ اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ سب کیسے ہوگا. یہی صورتحال ہوتی ہے کہ ہم آزمانا کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم لازمی ڈیٹیل ایک چیز اس کو ٹچ کریں تب جا کے ہمیں اندازہ ہو. ہمیں باتوں سے بھی اندازہ ہو جائے گا. لیکن اگر دوسرے شخص کو اپنی غلطی کا ہو جائے کہ جی مجھ سے غلطی ہوئی ہے, تو یہ جیسے سعد صاحب وہ بھی تو کہاوت ہے, صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے. ہاں, یہ ٹھیک ہے, یہ ایک ہیلدی سائن ہے. اگر کسی کو غلطی کا احساس ہو جائے تو یہ ایک بڑا ہیلدی اور بڑا خوشی کی انڈیکیشن ہے کہ آپ ہنستے کھیلتے آپ کا مسئلہ حل ہو گیا. ویسے آپ نے ایک بات نوٹ کیا, مجھے کچھ زیادہ معقولے نہیں یاد آ رہے. نہیں, ہم تو چاہتے ہیں کہ اچھی جو ویژن ہے وہ آپ کے, جو ہمارے پاس جس قسم کا نالج ہے وہ آپ کی طرف شفٹ ہو اور آپ اس پہ عمل کریں. میں تو چاہتا ہوں کبھی ذاتی ایکسپیرینس بھی میرے ساتھ جو ہوئے, میں کبھی ٹائم ملا تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. مجھے اب گرمیوں کا موسم آ رہا ہے, آج سے مجھے 5 سال پہلے کا ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ میں مری, گرمیوں میں ہم لوگ مری شفٹ ہو جاتے ہیں. وہاں کشمیر پوائنٹ پہ میں نے 2 دیکھا ہے. ایک کپل تھا, 2 لڑکی لڑکا بیٹھے ہوئے پہاڑ کی دوسرے منہ کر کے. پتہ نہیں میرے اندر کہاں سے اتنی طاقت آ گئی کہ میں ڈائریکٹ ان کے پاس چلا گیا. میں نے ان سے کہا کہ آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ جی بے تو کسی بات ہے, میں جاگر پہنے واک کیے جا رہا ہوں اور میں نے کہا جی آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ تو لڑکے نے کہا کہ جی ہماری تو آج آخری ملاقات, اس کے بعد ہم نہیں ملیں گے. کیونکہ لڑکی نے بتایا کہ لڑکے کو میرے والدین پسند نہیں کرتے, ناٹ پاسبل. تو اس سلسلے میں نے ان کو ایک سجیشن دی. میں نے کہا آپ دونوں آج کے بعد 1 مہینے کے لیے نہیں ملیں گے, 40 دن کے لیے, اور دونوں یہ ایک تسبیح جو ہے یہ کرتے رہیں. یہ دونوں یہ ایک تسبیح دی کرتے رہے, 40 دن آپ لوگوں نے نہیں ملنا. تو نمبر میرا انہوں نے لے لیا. تو انہوں نے از خود تقریباً مہینے کے بعد کال آ گئی. اچھا, کہ یہ ہمارے ماں باپ راضی ہو گئے, بڑے خوش ہیں آپ ہماری شادی میں آئیں. میں نے کہا سوری میں آ تو نہیں پاؤں گا, آپ کو مبارک ہو. پھر اس کے بعد میرا رابطہ منقطع ہو گیا. آج سے تقریباً میرا حل ہے 2 سال پہلے ان کا فون آیا کہ جی ہم بڑی خوش زندگی گزار رہے ہیں, بڑے اچھا, ہمارے بیٹا بھی ہے. کہ شاید 2 بیٹے ہیں, مجھے اب یاد نہیں رہا. تو میں نے کہا آج کس لیے یاد کیا, کوئی خدا نہ خاصا لڑائی جھگڑا ہو گیا؟ کہتے لڑائی جھگڑا نہیں, خوشی کی بات شیئر کرنی ہے کہ آج اطلاع ملی ہے کہ ہمارا کینیڈا میں امیگریشن کا ہو گیا ہے. ہاں, دونوں لیکچرار تھے, پڑھے لکھے تھے, اور دونوں نے وہاں کی امیگریشن اپلائی کیا ہوا تھا, اور دونوں ہی وہاں کہتے ہمارا ویزا لگ گیا اور ہم وہاں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سعد صاحب, جو سیڈ اینڈنگ ہو رہی تھی آپ نے اسے ہیپی اینڈنگ میں چینج کر دیا. ہاں, سیڈ ہیپنگ تھی. اللہ تعالیٰ نے بھی اپنا کرم کیا. اسی کے ساتھ صاحب ہمارے پروگرام میں بریک کا وقت ہو گیا, کیوں نہ بریک لے لیں. آپ کو پتہ ہے پروگرام میں بریک کتنا ضروری ہوتا ہے. وہ جی بلڈ ہے جی اس پروگرام کی. جی ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, کہیں نہ جائیے گا. ہم واپس آتے ہیں, ابھی لیں گے آپ کی لائیو کالز, آپ کو بتائیں گے آپ کے اور آپ کے پیاروں کے مسائل کا حل. وہم نکال دیں, ٹھیک ہے, وہم نہیں کرنا آپ نے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ گھر میں انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ رہیں. زاہدہ بہن جو ہیں ان سے کہیں کہ ایک تسبیح جو ہے وہ ریگولر بیسس پہ شروع کریں. وہ ہے یا ودود ہو یا اللہ,
یہ بہت ضروری ہے آپ کے گھر کے لیے کہ آپ کی مسز زاہدہ جو ہیں یا ودود ہو یا اللہ کی تسبیح کریں، اور آپ بھی ہر نماز کی تو پابندی ہے، نماز پڑھتے ساری جو ہی فرض نماز کا سلام پھیر لیں تو 7 مرتبہ صرف پڑھے، یا ناصر ہو یا ناصر ہو یا ناصر ہو یا ناصر، یہ 7 مرتبہ آپ پڑھیے گا۔ میں تو کوئی لمبا چوڑا کام بتا ہی نہیں رہا آپ کو، یعنی کہ جو بہن ہماری زائدہ ہیں وہ تسبیح کریں، یا ودود ہو یا اللہ، اول آخر درود پاک جب چاہیں کر لیں، اور آپ ہر نماز کے بعد فرض نماز یعنی کہ عصر کے 4 فرض ادا کرتے سارے سلام پھیرا اور 7 مرتبہ یا ناصر و پڑھ لیجیے گا، انشاءاللہ تعالی حالات میں بہتری آ جائے گی۔ وہم نہ کیجیے گا، میں بار بار کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ کی جبلت میں وہم ہے، وہم چھوڑ دیں آپ۔ اچھا جی ساتھ صاحب، ہمارے پروگرام میں وقت ہو گیا بریک ہے، ایک چھوٹی سی بریک لے لیں۔ سو کوئکلی جی ناظرین، یہاں پہ ہمارے پروگرام میں وقت ہو گیا چھوٹی سی بریک کا۔ آپ کو پتہ ہے پروگرام کے لیے بریک کتنی ضروری ہوتی ہے۔ ابھی واپس آتے ہیں ہم چھوٹی سی ڈیلیشیس بریک کے ساتھ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک آفٹر اے شارٹ بریک۔ بریک سے واپس آ گئے ہیں، ہم لیں گے آپ کی کالز اور آپ کو بتائیں گے آپ کے مسائل کا حل۔ جی ساتھ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں، کال لے لیتے ہیں۔ ہیلو، کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ اچھا جی ساتھ صاحب، آپ بریک پہ جانے سے پہلے کچھ کریں؟ اچھا، اس سے پہلے میں آپ سے بات کروں، ناظرین کو بتا دوں کہ ہمارا پروگرام ریپیٹ ہوتا ہے آج رات 2 بجے اور اگلے دن دوپہر 12 بجے، اور جن ناظرین کی کال رہ جائے نہ مل سکے وہ ہمیں پروگرام کے بعد جو اسکرین پہ نمبر چل رہے ہیں ان پر کال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کال کرنے کا پیٹرن میں آپ کو بتا دوں، نمبر میں لائیں گے اپنا نام، اپنے والد کا نام، شہر کا نام اور اپنی اندازن ایج۔ اگر میری کوئی پیاری سی سسٹر ہیں میری طرح تو اور شادی شدہ ہیں تو وہ اپنے شوہر کا نام بتائیں گی اپنے والد کے نام کے بجائے اور اپنا کریں گی سوال، ٹھیک ہے؟ عمر تو آپ کو پتا آپ نے بتانی ہے، شہر کا نام بتانا ہے، اپنا نام بتانا ہے۔ اب چلتے ہیں سعد صاحب کے پاس۔ جی سعد صاحب۔ جی اچھا سعد صاحب، آپ کچھ بتا رہے تھے ہمیں، ہاں یہ بتا رہے تھے کہ آپ نے میرا موڈ بہت اچھا کر دیا کہ آپ نے سیڈ اینڈنگ کو ہیپی اینڈنگ کر دیا، بلکہ سیڈ اینڈنگ نہیں تھا، دیٹ واز اے سیڈ ڈیمائز۔ تو ماشاءاللہ اب جہاں کہیں بھی ہوں گے خوش ہوں گے۔ اب مجھے ایگزیکٹ باتیں تو یاد نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ اب میں جب بھی میری کشمیر پوائنٹ سے گزرتا ہوں تو مجھے وہ جگہ یاد آتی ہے، وہ پتھر پڑا سارا جس پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو بہرحال ایک ملاقات اس کے بعد بھولتی تو نہیں ہے، تو مجھے اچھا لگا کہ ایک کوئی کام، اور بھی کئی کام اللہ کے فضل سے میرے ہاتھوں سے اچھے ہوئے ہیں، لیکن یہ ایسا ہے کہ یہ ان کی اجازت سے جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو کیا میں نے پوچھا کیا یہ میں اپنے گھر میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں؟ تو وہ بڑے، اب جب شادی شدہ تھے، میرے خیال 2 بیٹے تھے شاید ان کے، تو کہتے تھے بالکل بتائیں۔ تو اس لیے یہ بات میں آپ لوگوں سے شیئر کر لیتا ہوں، اور باتیں جو اتنی اللہ کے فضل سے میرے ہاتھوں سے یا مشوروں سے ہوئی ہیں وہ میں نہیں چاہتا کہ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائیں۔ میں ہر ایک کا راز رکھنا پسند کرتا ہوں، یہ بھی آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کیا کہ ان کی طرف سے اجازت تھی۔ اور ساتھ صاحب راز کو راز رکھنا چاہیے، لیکن آپ نے ہمارے معاشرے میں نوٹ کیا ایسا نہیں ہے آج کل، نہیں ایسی بہت کمی ہے، اور کہا جاتا ہے نا جس بات کو چھپانا ہو اس کے بارے میں ساتھ یہ کہہ دیا جائے کسی کو بتانا نہ، بس وہ خود یہ کہا بات کسی کو بتانا نہیں، وہی بات پھیلے گی۔ اچھا ساتھ صاحب کال ہے ہمارے ساتھ، کال لے لیتے ہیں۔ ہیلو 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 ہیلو، کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ جی سعد صاحب آپ بات کر رہے تھے، میں نے آپ کی بات کاٹ دی تھی کہ ہمارے ساتھ کالرز ہیں، کال لے لیتے ہیں۔ ہاں جی اچھا، وہ میں نے کئی دفعہ پہلے بھی کہا ہے کہ اگر آپ پرسکون، ذہنی طور پہ پرسکون، خوشحال، تنگ دستی سے دور، صحت مند زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور خیالات کو پاکیزہ رکھنا چاہتے ہیں تو 2 کام فوری طور پہ جو کہ انتہائی آسان ہے آپ کے لیے اور آپ پر فرض ہیں کہ وہ آپ نماز باقاعدگی کے ساتھ مرد حضرات تکبیر اللہ کے ساتھ ادا کریں اور قرآن پاک کی تلاوت ترجمے کے ساتھ۔ دیکھیے پھر آپ کتنا اچھا انسان جو ہے نا آپ کے اندر گرومنگ ہوگی، کتنی تبدیلیاں آئیں گی۔ میں تو کہتا ہوں ہسپتالوں کو ویران کرنا ہے تو مسجدوں کو آباد کرنا۔ صاحب کالر ہیں، آپ کو پتہ تو چل گیا ہوگا، کال لے لیتے ہیں۔ جی ویلکم۔ جی ویلکم۔ ہیلو 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 جی السلام علیکم۔
السلام علیکم. वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? आलम खान मेरा नाम है. मैं कुछ पूछना चाहता हूँ बाबा जी से. जी पूछिए. पहले आप अपने वालिद का नाम तो बताएं. मेरी वाइफ है. मैंने पहले की थी, उसकी तबीयत सही नहीं रहती. आलिम, पहले ये तो बताएं आप कहाँ से बात कर रहे हैं? सर अभी मैं देरकी से बात कर रहा हूँ, जिला से, बहुत की सिंध से. अच्छा अच्छा, घोट की सिंध से बात कर रहे हैं. वालिद का क्या नाम है आपके? जी जी. मेरी बीवी का नाम है इरम कवल. इसकी तबीयत सही नहीं रहती. अच्छा अच्छा अच्छा, आपने तो अभी गालबन पहले भी कॉल की थी ना इन्होंने? मेरी बीवी है इरम कवल. अच्छा, आपने पहले भी कॉल की थी, जी। हमने आपको जवाब दिया था. कॉल की थी पहले. मुझे तबीयत के बारे में उनसे पूछने दी हकीकत पूरी तरह. तो साथ साहब ने आपको तस्बीहात बताई थी, आपने सुनी नहीं? जी. आपको मैंने सारा बताया था. मैंने कहा था जैसे कॉल ख़त्म हो आप टीवी का स्विच ऑन करें, बल्कि आप टीवी ऑन रखें और उसका सिर्फ वॉल्यूम बंद कर दें, ताकि आप पूरा जो मैंने आपको तस्बीहात बताई थी वो तस्बीह पढ़ें इंशाअल्लाह, और आपकी लाइफ के अंदर जो तीसरा शख्स है उसको बाहर निकाल. तबीयत सही नहीं रहती, आवाज कम आ रही है. आप टीवी का वॉल्यूम, आप टेलीफोन कॉल ड्रॉप करके टीवी की तरफ जाएं और आप जवाब सुनिए. मैं टीवी से बाहर खड़ा हूँ. टीवी पे मैं बैठा भी नहीं हूँ अभी. अभी नहीं ना आपने देखा? आपको साथ साहब यही कह रहे हैं, आप फोन बंद करें और भाग के टीवी के पास पहुंच जाएं, ठीक है? यार अभी मैं टीवी पे आपका सुनता हूँ तो. हाँ जी, या रात को 2 बजे या कल दोपहर 12 बजे सुन लीजिएगा. हाँ ये पहले भी इन्होंने कॉल की है डरकी से, जी। और ये अपनी मिसेस के बारे में परेशान हैं. हालांकि इनको बताया हमने कि तो तीसरी शख्सियत इनके दरमियान है, उसको रिमूव करें और डायरेक्ट कम्युनिकेशन आपस में रखें. तो साथ साहब मुझे आपकी वाली बात जहन में आ रही है कि ये अपनी बेगम के साथ बहुत मुखलिस हैं, बार बार फोन मैं कर बार रहे बार हैं। देखे ना, ये हमारी हाँ, बात प्रूव हो गई ना. जी। ये कि इनकी बेगम का गुस्सा कम हो जाए, जो तकलीफ में है उनकी तकलीफ इनसे बर्दाश्त बिल्कुल नहीं हो रही है, बर्दाश्त से बाहर है, इसलिए बार बार कह रहे हैं हाँ। फोन करें. जी नाज़रीन, आप इसे देख सकते हैं आज रात 2 बजे और अगले दिन 12 बजे. मैं इनके ख्यालात में. हाँ नहीं ये देखे अच्छा ना, साथ साहब फिर कॉल लेते हैं, हमारे साथ कॉलर मौजूद है. हेलो हेलो. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? मैं भावन नगर से बात कर रही हूँ. भावन नगर से कौन बात कर रही हैं? भावन नगर से वहीदा बात कर रही हूँ. वहीदा बात कर रही हैं. जी वहीदा, अपने बारे में पूछना चाहती हैं? जी मैं अपने बारे में पूछना चाहती हूँ, अपने भाइयों के बारे में पूछना चाहती हूँ. पहले वालिद साहब का नाम बताइए. वालिद का क्या नाम है? मेरे वालिद का नाम खान मोहम्मद है. खान मोहम्मद. अच्छा, भावन नगर से बात कर रही हैं वहीदा. वहीदा, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 27. 27. क्या पूछना चाहती हैं आप अपने बारे में? अपने बारे में मैं पहले अपने भाई के बारे में पूछूंगी, वो कोई काम नहीं चलो करते पहले हैं. फिर अपने भाई का नाम जल्दी से बता दें. मोहसिन खान मेरे भाई का नाम है. मोहसिन खान. हाँ जी. अच्छा, उसकी उम्र कितनी है? 20 20 साल का है. अच्छा 20 साल का है. जी क्या पूछना चाहती हैं अपने भाई के बारे में? वो पढ़ते भी नहीं और कोई काम भी नहीं करते और सारा दिन ऐसे ही फारिग लेते रहते हैं. अच्छा, अच्छा और लड़ते भी हैं? हम चाहते हैं कि वो कोई काम करे. नहीं, साथ लड़ते भी हैं. वो हम अगर कोई बात ना करें तो नहीं लड़ते, अगर करें तो फिर लड़ाई होती. हाँ मुझे पता, बहुत ज्यादा लड़ते हैं. अच्छा, 2 भाई हैं. अभी 4 हुए हुए हैं. अभी 4 हो चुके हैं और अम्मी है बस, और 2 भाई हैं हमारे. जी उन दूसरे भाई का नाम बताइए. दूसरे भाई का नाम है सलमान खान. सलमान खान. वो 19 साल का है. 19 अच्छा साल का. अच्छा, और आप अच्छा, ठीक है. अपने बारे में क्या पूछना आपने? मैंने अपने बारे में पूछा मेरी शादी कब होगी. अच्छा, चलें जी, ठीक ठीक है. है. वहीदा भी आपको बताते हैं, अभी आप आप फोन बंद करें और भाग के टीवी के आगे बैठ जाएं, ठीक है? ओके ठीक है. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. जी साद साहब. देखिए जी, हमारी वहीदा बहन ने बड़ा कम्प्रीहेंसिव सवाल किया. मेरे ख्याल आज की दूसरी एक कॉल है जो कि डिसेंट तरीके से आई और हमें भी अच्छा लगा. वहीदा बहन, बात यह है कि बल्कि वहीदा बेटी कि आप उम्मीद रखें कि इंशाअल्लाह ताला
کچھ دنوں تک نا آپ ویسے ماضی میں اکتوبر نومبر دسمبر میں میرے علم کے مطابق آپ کو ایک پرپوزل آئی تھی، کسی نا پسندیدہ وجہ یا کسی نے آپ کو مس گائیڈ کیا، وہ پرپوزل سلپ ہو گئی. اور اس کے لیے آپ کے لیے بتا رہا ہوں کہ آپ نیچے گئے نمبروں پہ نا آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر لیں. اور باقی محسن اور سلمان یہ جو آپس میں لڑتے ہیں اور آپ ہی صلح کرواتی ہیں، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا کہ یہ محسن خان اور سلمان خان آپس میں لڑتے ہیں اور آپ صلح کرواتی ہیں. آپ نہ بیچ میں ہو تو پتہ نہیں یہ کتنا آپس میں لڑائی جھگڑا کریں. تو محسن خان اور سلمان خان ان کے اوپر جب یہ آپ کے سامنے آئیں یا لڑائی جھگڑے والی پوزیشن میں آئیں یا آپ کو ان سے کوئی بات منوانا چاہیں، آپ چاہیں کہ یہ اٹھ کے پڑھیں یا آپ چاہیں کہ جا کے کام کریں، تو آپ لفظ یاد رکھ لیں، یا باسطو یا منیم، یا باسطو یا منیم، میم نون یہ میم 7 مرتبہ ان پہ پڑھ کے پھونکیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ آہستہ آہستہ آپ کی بات ماننا شروع کر دیں گے، دونوں کے پہ، ایک کی نہیں کہہ رہا. اور ضروری نہیں کہ ان کو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تو سامنے کریں، وہ چاہے ان کی آپ کی طرف کمر ہے تب بھی ان پہ پڑھیں. انشاءاللہ وہ آپ بات ماننا شروع کر دیں گے. اور آپ کا جو اسپیسیفک کویسچن آپ کے بارے میں تھا کہ شادی کے بارے میں، تو وہ آپ پروگرام کے بعد ہمارے ساتھ رابطہ کر لیجئے گا انشاءاللہ. اچھا ساتھ صاحب میرے ذہن میں ایک سوال ہے، لیکن اس سے پہلے ہم کال لے لیتے ہیں. ہیلو 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 السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں انیتا ارشد بات کر رہی ہوں. کون بات کر رہی ہیں؟ انیتا ارشد. انیتا آگے؟ ارشد. ارشد. اچھا انیتا جی. انیتا اپنے بارے میں کچھ پوچھنا ہے؟ ہیلو جی انیتا کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں اپنا مسئلہ بتانا چاہتی ہوں. ارے انیتا یہ تو بتاؤ کہاں سے بات کر رہے ہو؟ میری نئی شادی ہوئی ہے. اچھا تو ہماری بہت زیادہ لڑائی ہے. نہیں دیکھیں، آپ ہمیں یہ نہ بتایا کریں لڑائی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ ہمیں نہ بتایا کریں، یہ تو ہم نے بتانا ہے آپ کو. آپ بتائیں، اپنے خاوند کا نام بتائیں اور بتائیں کہاں سے آپ بول رہے ہیں، آپ کی ایج کتنی ہے؟ میں چکوال سے بات کر رہی ہوں. ویری گڈ. اور میرے خاوند کا نام ہے محسن. محسن. اور آپ کی عمر کتنی ہے؟ جی آپ کی اندازاً عمر کتنی ہے؟ آپ کی اندازاً عمر 22 سال. ٹھیک ہے. 22 سال. اچھا جی ساتھ صاحب ان کے ہسبینڈ کے والد کا نام؟ آج آپ کو اپنے مالک. اور آپ کے ہسبینڈ کی کتنی اندازاً عمر ہوگی؟ ابو کا نام ارشد. نہیں آپ کے ہسبینڈ کی عمر کتنی ہوگی محسن کی؟ میری عمر 22 سال ہے. یار آپ کی تو 22 سال ہے، آپ کے شوہر کی کتنی عمر؟ ہسبینڈ کی عمر 26 سال ہے. ہاں اب وہی نا بات. 26 سال. اچھا اور ان کی پہلے بھی شادی ہوئی ہے. تو بتائیں پلیز کیا آپ کے ساتھ وہ مجھے رکھیں گے کہ میرے ہسبینڈ دوسری وائف کو؟ اب دیکھیں نا بات طویل ہو گئی. پہلی مسز کا نام معلوم ہے آپ کو؟ جی پہلی مسز ان کا نام معلوم ہے آپ کو؟ جی ہاں صبا. صبا ٹھیک ہے. ان کی ایج کتنی ہے؟ یہ تو مجھے نہیں معلوم. اچھا کوئی بات نہیں. 24 سال ہی ہوگی ان کی. 24 سال ہوگی. اور وہ بھی چکوال کا نام محسن ہے. ٹھیک ہے آپ فکر نہ کریں. چکوال میں وہ رہتی ہیں؟ جی نہیں وہ جو ہے وہ لاہور میں ہے. لاہور میں ہے. اچھا پہلی بات تو آپ سن لیں، جو اب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ میں ٹی وی پہ اگر سنوں تو ٹھیک ہے آپ لائن ڈراپ کریں اور ٹی وی کی طرف چلے جائیں. آپ میرا جواب سنیے. اوکے تھینک یو. تھینک یو جی. ٹی وی پہ سنے تو بہت اچھا ہے. جی اوکے اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی ساتھ صاحب ہمیں اب 2-4 سیکنڈ چاہیے تاکہ وہ ٹی وی آن کر کے تو وہ کر سکیں. ساتھ صاحب جب اس طرح کی کوئی کال آتی ہے، دیکھیں بچی ہے 22 سال کوئی عمر تو نہیں ہوتی، بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. مجھے خود تکلیف ہو رہی ہے. اچھا انیتا بیٹی پہلی بات تو میں کلیئر کٹ بتا دوں، جتنا محسن صاحب نے صبا کو تنگ کیا اتنا وہ آپ کو تنگ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے؟
ان کی تو دوبارہ آپ نے وہم کا شکار ہوئی ہیں کہ شاید وہ دوبارہ ان کی طرف رجوع کر لیں، مجھے کوئی چانس نظر نہیں آتا. میرے علم کے مطابق وہ ان کا آپس میں کوئی رجوع کا چانس نہیں ہے. واجبی سا تعلق ہوگا، شاید وہ جو صبا بیٹی ہے وہ شاید کوئی تھوڑی بہت کوئی ایفرٹ کرے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ دور رس ان کے تعلقات جو ہیں وہ رہیں گے، دیر پا تعلقات جو رہیں گے. تو باقی رہ گیا آپ کا اور محسن صاحب کا. اس میں ڈفرینسز موجود ہیں. 2 کام آپ پہ میں ڈال رہا ہوں. ایک تو یہ کہ آپ نے ایک تسبیح کرنی، یا ودود ہو یا اللہ، اول آخر درود پاک. وقت کی کوئی قید نہیں ہے، جب چاہیں آپ کریں، یا ودود ہو یا اللہ. اور اس کے بعد آپ نے پروگرام کے بعد جو نیچے دیے گئے نمبر ہیں وہ آپ نے ضرور بتانا ہے. اور بمائے والدہ اپنا نام بتائیے گا، وہاں پہ والد اور والد دونوں نام بتائیے گا. ہم اس کا کوئی بہتر سلوشن نکالتے ہیں تاکہ آپ کی زندگی میں اچھی خوبیاں، اچھی بہتریاں آئیں. اور باقی محسن صاحب کو میں بتا دیتا ہوں، آپ نے مجھے نہیں بتایا، ان کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے، ان کا موڈ بہت جلدی فلیکچویٹ بدل جاتا ہے. تو آپ صبر سے کام لیجئے گا. جب ان کو بہت زیادہ غصہ آئے تو انہیں پانی پلا دیا کریں، ان کے ساتھ ہنس کے بات کیا کریں، ان کے غصے کو ٹھنڈا کیا کریں. اور میں نے آگے بھی ایک کالر کو بتایا تھا، یا باسط ہو یا منیم، اس کی تسبیح جو ہے وہ کیا کریں. یہ پروگرام رات کو 2 بجے نیوز بلیٹن کے بعد ریپیٹ ہوگا، کل 12 بجے نیوز بلیٹن کے بعد ہوگا. اس میں یہ تسبیحات دوبارہ یاد کر لیجئے گا. یا باسط ہو یا منیم 7 مرتبہ ان پہ پڑھیے گا. انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ اینگر میں نہیں رہیں گے، نارمل رہیں گے انشاءاللہ تعالی. اور مجھے خوشی ہوگی آپ کے حالات ٹھیک ہوں گے تو. جی ہیلو وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں عطاء الرحمان بات کر رہا ہوں پشاور سے. عطاء اللہ کہاں سے؟ عطاء الرحمان. عطاء الرحمان پشاور سے. پشاور سے. جی جی میں نے یہ بات کرنا تھا، ڈیٹ آف برتھ پتہ نہیں ہے آپ کو؟ اندازاً عمر بتا دیں. میری بھائی 20 سال عمر ہے. 20 سال. اور آپ کے والد کا کیا نام ہے؟ عطاء اللہ خان. والد کا عطاء اللہ خان ہے؟ جی عطاء اللہ خان. اچھا جی ٹھیک ہے. جی آپ سوال کیجئے. میرے یہ بات اپنی ایجوکیشن کے بارے میں معلومات کرنا تھا کہ میری ایجوکیشن پاکستان میں ہوگی یا میں فارن جا سکوں گا. آپ باہر جانا چاہتے ہیں؟ جی جی باہر جانا چاہتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. آپ کس ملک میں؟ اچھا میں کچھ باتیں بتاؤں تو اس پہ آپ عمل کریں گے کامیابی کے لیے؟ جی جی کیوں نہیں. ہاں کیونکہ میں بڑے مخلصانہ طریقے سے آپ کو اچھے مشورے دوں گا جس پہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں ملیں گی. تو اب آپ برائے مہربانی ٹیلی فون لائن ڈراپ کر کے ٹی وی کی طرف جائیں اور میں آپ کو جواب بتاتا ہوں. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے جی. اللہ حافظ. اللہ حافظ. تھینک یو. جی ساتھ صاحب دیکھیں یہ عطا صاحب نے کال کی اور ہمیں بڑا اچھا لگا کہ ٹو دی پوائنٹ مختصر سی کال کی. اب ہم بھی ان کو اچھا سا مختصر سا سلوشن جو ہے نا وہ ان کو ساتھ ساتھ اگر سارے کالر جو ہیں اس طرح کال کریں پھر زیادہ سے زیادہ لوگوں کو موقع ملتا ہے کال کرنے کا، ان کے ہم مسائل حل کر سکتے ہیں. بالکل. یہ دیکھیں نا یہ کیا عطا صاحب دیکھیے، ایک تو آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ ویسے یہ سوال آپ نے نہیں کیا لیکن میں بتا دوں کہ آپ نے پانی کا استعمال بہت زیادہ اپنی زندگی میں بڑھا لیں. پانی کا استعمال بڑھا لیں. آپ کا بایو ڈاٹا بتا رہا ہے کہ آپ کے اسٹمک میں کچھ تھوڑی ہے، پلس دانت برش ٹوائس اے ڈے ایٹ لیسٹ کیا کریں. اب آ جائیں آپ کے اسپیسیفک کویشچن کی طرف کہ آپ باہر جانا چاہتے ہیں. اگر پاکستان میں رہنا ہے تو پشاور سے اچھا شہر آپ کے لیے کوئی بھی نہیں ہے. حالانکہ پشاور میں ٹیررزم بہت کچھ ہے، لوگ ڈرتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت سے آپ کو وہاں پہ کوئی خطرہ نہیں ہے. مجھے نظر نہیں آتا. انشاءاللہ آپ ٹھیک رہیں گے. دوسری بات یہ، اگر آپ باہر جانا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے آئیڈیل جو ہے، اگر آپ سعودی عرب کا خواب دیکھ رہے ہیں تو وہ وہاں آپ کے لیے کامیابی کے چانسز کم ہیں. دبئی میں آپ کے چانسز کم ہیں. آپ انگلینڈ میں لیگل وے سے ٹرائی کریں، وہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند رہے گا انشاءاللہ تعالی. اور اس میں تقویت اپنی اس ایفرٹ میں تیزی لانا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر کے تسلی سے ہمارے ساتھ بات کریں. ہم آپ کو سلوشن بہتر طریقے سے بتا سکیں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن میں نے چند ایک باتیں آپ کے پوچھے بغیر آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں کہ پانی کا استعمال زیادہ کریں اور برش ٹوائس اے ڈے کریں. یہ ایک سیریس بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. اور تلی ہوئی چیزوں سے گریز کریں اور ہمارے دیے گئے نمبر پہ ہمارے ساتھ رابطہ کریں. انشاءاللہ تعالی آپ باہر جائیں گے، لیکن ابھی وقت کوئی
महीना, 1.5 महीना, 2 महीने, 3 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन कामयाबी मुझे नज़र आती है आपके सामने। जी अच्छा साथ साहब, उस वक्त मेरे जहन में एक सवाल आया था, लेकिन हमारे साथ कॉलर आ गए थे, कॉलर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, तो इसलिए मैंने कॉल ले ली थी। तो अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपसे सवाल कर लूं? जी जी बिल्कुल कीजिए जी। उस वक्त शायद हमारे साथ ये कॉलर थे कि झगड़ा होता है उनके दरमियान। अच्छा मुझे ये बताएं कि साथ साथ 2 लोगों के दरमियान जब झगड़ा हो रहा हो तो सुलह करवाना नेकी है? बहुत बड़ी, इससे बड़ी तो नेकी कोई नहीं है। अच्छा। भूखों को खाना खिलाना, 2 मुसलमानों में सुलह करवाना वाले जो हैं, इनकी पेशकदमी जन्नत की तरफ बड़ी तेजी से होती है। साथ साथ ये छोटी जो नेकियां हमें जरूर करनी चाहिए, बड़ी लेकिन करनी लोग चाहिए। छोटी जान के इनको छोड़ देते हैं। रोज़े क़यामत मुसलमान जो हम लोग हैं ना, छोटी छोटी नेकियों को तरसेंगे, तो बाज़ औक़ात ऐसी नेकियां हमारे पल्ले पड़ेंगी, हमें याद भी नहीं होगी। अल्लाह ताला गफूर रहीम है ना, रहीम है वो अल्लाह ताला का जो निज़ाम है हमारे कंप्यूटर से कहीं ज़्यादा फास्ट है। वो पता फलां मौके पे आपने जाते हुए रास्ते में से कांटे उठाए थे, पत्थर उठाए थे, रास्ते से पत्थर उठाना भी नेकी है। कांटे उठाए थे, किसी की आपने सड़क क्रॉस करवाई थी, किसी को पानी पिलाया था, किसी से हंस के बात की थी। अल्लाह ताला ने बहाने ढूंढ के हमें माफ़ करना है। जब जो बातें माफ़ नहीं होनी, वो शिर्क माफ़ नहीं होना, पाकबाज औरत पे तोहमत लगाने वाला वो माफ़ी नहीं मिलेगी उसको, और अपने हमसायों को तंग करने वाला, इस पे अल्लाह ताला कभी राज़ी नहीं। ये बहुत बड़े गुनाह हैं। 27वीं की शब, वो जो शब कदर कहते हैं, उसकी रात, और मैदान अरफात में जब हाजी गुजरते हैं उस दिन अल्लाह की ज़ात बड़ी खुश होती है और शैतान सर पटकता है। उस मौके पे सबको माफ़ी मिलती है, लेकिन ये 3 जो होते हैं इनको माफ़ी नहीं मिलती। शिर्क करने वाला, अल्लाह ताला हमें ये, बाकियों को माफ़ियाँ मिल जाएंगी। ठीक है। साथ साहब समझ तो आप गए होंगे कि हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। ओहो, अच्छा, तो चलिए इजाजत लेनी होगी ना चाहते हुए भी। नाजरीन, साथ साहब को तो पता चल गया, आपको भी मैं बता दूं कि हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते, और साथ साहब ने जो कुछ आपको तस्बीहात बताई हैं आप उन पर अमल जरूर कीजिएगा इंशाल्लाह ताला। फिर हस्बे मामूल आपने मुझे काटा था, मैंने बात करते करते आपकी तरफ देखा कि साथ साहब ने मेरी बात काटनी तो नहीं। मैंने सिर्फ एक हम्बल सी रिक्वेस्ट करनी है कि देखिए, कहीं ना कहीं से लोग मेरा मोबाइल नंबर ट्रेस कर लेते हैं। मैं अर्ज़ रिक्वेस्ट कर लूँ कि मैं मोबाइल मुझे सिर्फ मेरा और मेरी फैमिली के इस्तेमाल के लिए या चंद एक करीबी दोस्तों के लिए, बराए मेहरबानी मेरे मोबाइल पे अटैम्प्ट ना किया करें। आपको मुझे अननोन नंबर में पिक भी नहीं करता। आप यहाँ एक फोरम है, यहाँ पे मौजूद है, आप यहाँ कॉल किया करें, नीचे दिए गए नंबर है वहाँ कॉल किया करें। हम आपकी खिदमत के लिए वहाँ मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं से आप पता नहीं कहाँ से नंबर ट्रेस मेरा कर लेते हैं, लेकिन वो क्या फ़ायदा अनअटेंडेड होने के। ओवर टू सादिया। जी थैंक यू साथ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, और ये जो छोटी छोटी नेकियां हैं इन्हें हकीर जान के कभी मत छोड़ा कीजिए, ये हमारे आखिरत में ज़रूर आएंगी। और 5 वक्त की नमाज ज़रूर वो किया करें कि अदा किया करें, और मेरे लिए भी दुआ किया करें कि अल्लाह ताला मुझे भी 5 वक्त नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए, साथ साथ के लिए भी। और जी नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, अपनी हो सादिया वारिस और नहायत मोहतरम साद अख्तर साहब को। इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।